آج کل سوشل میڈیا پر آپ کو یہ بحث سننے کو ملے گی کہ یہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک آیت ایسی بتا دیں جس میں میلاد منانا منع کیا گیا، یا کوئی ایک ایسی حدیث ہی بتا دیں، چلے حدیث تو چھوڑیں، ضعیف حدیث ہی بتا دیں کہ جس میں میلاد منانا منع کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود ہر پیر کو مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو ہمیں میلاد منانے کی دلیل تو ملتی ہے، نہ منانے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میلاد منانے کا ہمیں کچھ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہمیں ضرور فائدہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت بتاتا ہوں جو ایک کافر کے بارے میں ہے۔ کافر بھی کون؟ جو آپ کا پکا دشمن، آپ کا چچا تو تھا مگر آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورت جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈیا صعیبہ تھی جو دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے اس کو یوں کہا کہ جا تو آج سے آزاد ہے، اور اس نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں۔ اور مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ ابو لہب نے کہا، بہت عذاب میں ہوں مگر اس ایک انگلی سے مجھے راحت ملتی ہے، میرے عذاب میں کمی آ جاتی ہے، جب میں اس کو منہ میں رکھتا ہوں تو میرا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں میرے اللہ پاک نے تو ایک کافر کو بھی اس انگلی کے اشارہ کرنے کی وجہ سے ایک بھتیجے کی ولادت کی خوشی کی وجہ، منانے کی خوشی کی وجہ سے اس کو بھی اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آقا کے امتی ہیں، تو ہم کیسے محروم رہ جائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ضرور نوازے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شک میلاد منانے کی برکتیں ظاہر ہیں، جو لوگ مناتے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صبح و شام برس رہی ہیں۔ آپ کو کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ جتنا پیسہ آپ میلاد پہ خرچ کرتے ہو اتنے میں تو 4 بچیوں کی شادی ہو جاتی۔ میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے، اس بات کا خیال آپ کو تب کیوں نہیں آیا جب آپ کی اپنے بیٹے بیٹی کی شادی تھی اور آپ نے ڈیزائنر سے 20-25 لاکھ کا جوڑا بنوایا تھا؟ آپ نے ایونٹ مینیج کرنے والوں کو بلا کے لاکھوں روپے اس فنکشن کے لیے خرچ کر دیے تھے۔ اس وقت آپ کو یہ غریب بچیوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس وقت آپ کو دین کے دوسرے کاموں کی طرف دھیان کیوں نہیں کیا؟ خالی ایک میلاد کے وقت پہ ہی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور ہم کو اپنے نبی کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ میلاد منانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کوئی روزہ رکھ کے مناتا ہے، کوئی جلوس نکال کے مناتا ہے، کوئی میلاد کی محفل سجاتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یہ سب کام جائز اور حلال ہیں۔ غیر شرعی کاموں کو میلاد منانے میں شامل کر کے اہل سنت کو بدنام نہ کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم نے کوئی بھی ایسا غیر شرعی کام میلاد کے موقع پہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور
وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کنا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، ارے کج کنا